اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، ہم نے آپ کے سامنے جس موضوع کو شروع کیا تھا وہ تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول میں جس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ محبت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جس کو آپ آج اپنے ذہن نشین کر لیں۔ ایک محبت جو فطری محبت اور دوسری عقلی محبت ہے۔ فطری محبت کو بیان کیا گیا تھا اور آج عقلی محبت کو بیان کیا جائے گا۔ فطری محبت یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے میں فطرتاً محبت بنائی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے محبت۔ ماں باپ سے محبت کیوں کی جاتی ہے کہ ماں باپ ایک تو خونی رشتہ ہے اور دوسرا بچے کو ہر ایک چیز کو سکھاتا ہے، لیکن ہمارے لیے محبت ماں باپ سے بڑھ کر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے، اسی طرح اپنی امت کو ہمارے پیارے پیغمبر نے سب کچھ سکھا دیا، ہر ایک چیز سکھا دی، کھانے کا، پینے کا، بیٹھنے کا، آنے جانے کا، ہر معاملات زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دی۔ جو باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے نا، اسی طرح امت کے جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی امت کو سکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں اگر ہمارے اس محبت میں خلل آ گئی تو اللہ نے کہا کہ ایمان نامکمل ہے۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں فطرتاً، ہماری فطرت کے اندر سب سے بڑھ کر محبت والدین سے، اولاد سے، اپنی جان سے، ساری کائنات سے زیادہ بڑھ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے فطرتاً۔ اگر ہماری فطری محبت میں
یہ محبت نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے. کسے پلیکھے چ نہیں رہنا کہ اسی اپنے آقا دی محبت دے وچ کمی کر کے دنیا دی محبت نو اپنا کے جنت جاواں گے، پھر جنت دے دروازے سارے بند ہون گے، پھر جہنم دے دروازے کھلیں. یہ فطری محبت. اور پھر ہم اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ عقلی محبت ہوتی ہے. اور کن 3 چیزوں کی بنیاد پہ ہم محبت کرنا شروع کرتے ہیں؟ پہلی چیز ہوتی ہے سیرت، کہ یہ بندے کی سیرت بہت اچھی. اب آپ دیکھیں سیرت کی طرف دیکھیں تو کتابوں کے اندر نیلسن مینڈیلا کا نام آتا ہے. اگر اس کی صورت دیکھیں گے نا تو وہ کالے رنگ کا ہے. لوگ اس سے کیوں تعریفیں کرتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کیا، بہت اچھا لیڈر گزرے. چلے اس سے جانے دے وہ کون تھا. ہمارے لیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو قدموں کی آہٹ سنی، کہا میرے سے پہلے تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ آہٹیں کس کی ہیں؟ فرمایا آقا آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جو آپ کا غلام ہے نا بلال، وہ چلتا زمین پہ اس کے قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنا دیا کرتا ہے آقا کی غلامی کی وجہ سے. تو حضرت بلال کی صورت کیسی تھی؟ کالے رنگ کے، موٹے موٹے ہونٹوں والے. سیرت کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے. وہاں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، وہاں سیرت دی جاتی. سیرت کی وجہ سے ہم حضرت بلال سے محبت کرتے. سیرت کی وجہ سے جنت کی حوریں بلال کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنتی. تو ایک سیرت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. دوسری کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ دوسری محبت حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے. یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے بڑی محبت ہے. جیسے ہم ساری خوبصورتی دیکھ کے بڑی جلدی سے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. اب 2 محبت. تیسری محبت کیا ہے؟ کہ کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کرتے. شکل و صورت نہ بھی ہو، سیرت نہ بھی ہو، ہے سب سے برا بندہ سیرت کے لحاظ سے اور شکل کے لحاظ سے، لیکن لوگوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگ اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محبت کی جاتی. اب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، اور ہمارے لیے سعادت دیکھیں کہ ہمارے آقا وہ آقا تھے کہ جن میں یہ تینوں صفات، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ تھی، سب سے اعلیٰ تھی. اگر سیرت کی بات آئی تو آپ کی سیرت اتنی اعلیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ پہ فرشتہ آنا شروع ہوا نا تو پریشان ہو گئے. ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر کمبل کو اوڑا تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، چادر کو اوڑا. اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل کی نا، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا آپ کہ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہ آپ کی سیرت کیا تھی کہ آپ قریبی رشتہ داروں عزیزوں میں سب سے بہتر برتاؤ کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے تھے، اور لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. لوگوں کی مدد کرنے والے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. اور آپ علیہ السلام کی سیرت جو تھی نا وہ اتنی اعلیٰ نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دی تھی نا، جب اللہ نے آپ پر
نبوت بھیجی تھی اس سے قبل اس وقت جب آپ نے اعلان کیا تھا کوہ صفا پر، تو کیا کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تو آپ نے مجھے کس جیسا پایا؟ میں تمہارے اندر اٹھا بیٹھا کیسا جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچ بولنے والا کہ جھوٹ بولنے والا؟ تو سب بیک زباں ہو کر بولے ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نام کی کوئی چیز سنی نہیں۔ یہ سیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سیرت کے کیا کہنے کہ جب ابو سفیان جب کافروں کا لیڈر تھا تو اس وقت اس سے بادشاہ نے سوال پوچھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو سوال کیے سب میں اس نے کہا کہ وہ بالکل سچا پیغام لے کے آئے، وہ ہر لحاظ سے سچے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اعلیٰ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک، صورت مبارک، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کے چاند کو دیکھ کے جابر نے کہا کہ اللہ تو نے آسمان کے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا، لیکن اسی وقت جابر کی نظر آمینہ کے چاند کی طرف پڑی۔ جابر کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو جابر نے کہا تھا کہ آسمان کا چاند وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ داغ ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا مبارک ہے کہ جس میں رب کو داغ بھی گوارا ہے، مثل الشمس والقمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ اور یہاں بس نہیں ہے، صحابی کہتے لو رأیتہ رأیت الشمس تالیہ، جب آپ محفل کے اندر جلوہ افروز ہوتے نا تو ایسے لگتا کہ سورج نکل آ رہا، آفتاب نکل آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک چمکتے تھے، جب بات کرتے تھے تو آپ کے دانت مبارک چمکتے تھے، اور ان کا عکس جب دیواروں پر پڑتا تو اللہ تعالیٰ دیواروں کو روشن کر دیتا۔ اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہے کہ عورتوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ کے ہاتھ میں رکھ لی۔ کہا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتی، فرمایا اگر وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ کے ہاتھ میں رکھ لیتی۔ ان کے زمین، ان کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا، پہلے وہ جنت الفردوس کی مالک بن جاتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری لا یمکن السنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ کہا وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِبَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ جب پورے عرب کے اندر، پورے حجاز کے اندر قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو لے کر اور کعبے کے ساتھ آپ کا ٹیک لگایا، اور ٹیک لگوا کر
جب آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ابھی بچے، ابھی 10 سے 12 سال عمر کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی. تو تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو برسا دیتا. تو حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مبارک چہرہ اور رب کو اتنا پیارا لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبے کی جانب منہ کر کے میں نماز پڑھوں. منہ کدھر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کعبہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کر دے جس طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے مبارک کو آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، اللہ اس اوپر کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کی پہلی آیت میں کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ آپ اوپر کی جانب دیکھتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رب نے آقا کا اوپر دیکھنا اتنا پیارا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا. تو حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اور ہمارے دل کے اندر اپنے آقا علیہ السلام سے محبت، کیسی محبت کہ ہم کتنے اعلیٰ، کہ ہم اس ہستی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کا کہا کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت. کہ آپ کے جیسا کوئی خوبصورت ہے پوری دنیا میں؟ آپ کے جیسا کوئی خوبصورت نہ کبھی اللہ نے پیدا کیا، نہ پیدا کرے گا، اور نہ ہی ہے دنیا کے اندر موجود. تو حضرات ذی وقار، اتنا خوبصورت ہمارے پیارے پیغمبر کہ جن کے چہرے کا ذکر، اتنا خوبصورت اور پیارا چہرہ، اور ان کی زلفیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی آپ علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ہر لحاظ سے اعلیٰ بنا دیا، ہر لحاظ سے اعلیٰ بنا دیا. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. آقا علیہ السلام سے محبت اور پیار کرنے والے ایسے پیار کرنے والے تھے کہ احد کے میدان میں ایک عورت تھی کہ جس کا خاوند بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور باپ بھی شہید ہو گیا. اور وہ اپنے بیٹے، باپ، خاوند کی ان کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جب آئی نا چست خاکی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی؟ کیا کہا؟ شکایت کرتی کہ آپ کی وجہ سے میری سب سے زیادہ ہستیاں جو میرا سب کچھ تھے وہ چلے گئی ہیں. بلکہ اس نے کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی آپ کی طرف دیکھ کے میری ہر مصیبت آپ کے ایک جلال کی وجہ سے میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی، ساری پریشانی دور ہو گئی. اتنا پیار، اتنی محبت کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں تھے گرنے دیتے. آپ وضو کرتے تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کوئی اپنے چہرے پہ مار رہا، کوئی اپنے ہاتھوں پہ لگا رہا. اتنا پیارا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا نہیں. کیسے دیکھتا کہ جب میں نے آنکھوں کو دیکھا میں آنکھیں دیکھتا رہ گیا، جب میں نے چہرے رخساروں کو دیکھا میں وہی دیکھتا رہ گیا، میں نے زلفوں کو دیکھا میں وہی دیکھتا رہ گیا. اتنے پیارے ہمارے آقا، اتنے پیارے آقا. اور آقا ہمیں اتنے پیارے ہوں، ہمیں محبت ہو، اور پھر ہم ان کی محبت کے اندر خلل ڈالیں، ہم ان کی محبت کے اندر کسی اور کو شامل کریں، تو کیا ہم سے زیادہ
ہم سے زیادہ جو ہے گاٹے کا سودا کرنے والا کون ہو سکتا؟ کون ہو سکتا؟ اب صحابہ سے آقا نے پوچھا کہ آپ اتنی محبت مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا، جب وضو کا پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی سوال پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا آقا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میری محبت کیا محبت ہونی چاہیے کہ تم میری سنت پہ عمل کرو۔ جو لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ محب رسول نہیں ہو سکتے۔ وہ جس کی سنت کو اپنائیں گے اس کے محب ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے محب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا پر ایمان لانے کی وجہ سے ہندا کو معاف کر دی۔ ایمان تھا نا، ایمان سنت پہ عمل تھا نا، کہ ہندا جس نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کروں گی اور دل اور جگر کا ہار بناؤں گی، پھر میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی، اور اس نے ایسا کیا اور آقا کو بڑا غصہ تھا۔ آقا نے کہا تھا ان میں سے کوئی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوگا نا تو میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کو بھی مارنا ہے، بدلہ لینا ہے حمزہ کا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آگے نا، عام معافی کا نام سن کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کیسے ہے کہ آقا کے ساتھ محبت یہ ہے کہ آقا پر ایمان لے کے آنا، آقا کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اور سنت پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت پہ عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سنت پہ عمل ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر ہو، سب سے اوپر۔ دو صحابی تھے نا، وقت ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا، دو صحابی کہ وہ جب سفر میں جا رہے تھے، رستے میں ان کو پانی نہ ملا تو انہوں نے کیا کہ ایک نے تیمم کر لیا اور ایک نے ایسے وضو کر لیا۔ ایک دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، وہ آگے گئے، آگے پانی ملا ہے۔ ایک نے کہا میں نماز کو دہراؤں گا، اس نے اپنی نماز کو دہرایا۔ ایک نے کہا میں نہیں دہراؤں گا، کیونکہ آقا نے کہا کہ تیمم کے ساتھ نماز ہو جائے گی تو میں کیوں پانی لگاؤں، میری نماز ہو گئی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈبل اجر ہے اس کے لیے کہ جس نے 2 دفعہ نماز پڑھی۔ تو جس نے تیمم کے ساتھ پڑھی تھی وہ منہ دیکھ پریشان تھا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ فرمایا تمہارا کیا ہوگا، تم اس سے کہیں آگے نکل گئے، اس نے 2 اجر لے لیے ہیں لیکن تم نے سنت پہ عمل کیا۔ سنت بندے کے درجات بلند کر دیتی۔ تو حضرات ذیوقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار اور کسوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ایمان لے کے آئیں، اور کیسے کہ آپ کی سنت پر عمل کریں۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سفر کی سعادت دی جو دنیا کا سب سے پیارا اور برکت سفر تھا، مکہ اور مدینہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کو بار بار لے کے جائے۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو دبئی ایئرپورٹ میں اسٹے تھا، تو دیکھا کہ فلائٹیں لگی ہوئی تھی، کوئی نیو یارک جا رہا ہے، کوئی UK جا رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ، بینکاک، یورپ، مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز جا رہے ہیں۔ جب اپنا دیکھا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدینے سے جا رہے تھے، تو تب مجھے یہ شعر آیا یاد۔ میں اس شعر کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، ورنہ ہم دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ہم کو ان کا، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ہم کو ان کا، وگرنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔